سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 79۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجة فی صدورکم وعليها وعلى الفلك تحملون۔ سورۃ المؤمن کے اس آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی اور توحید کی دلیل کے طور پر مویشیوں کو، جانوروں کو جو کہ برداری کے بھی کام آتے ہیں، گوشت کھانے کے بھی کام آتے ہیں، اور بہت سارے ان کے اندر منافع ہیں، ان کو بطور دلیل کے اللہ پاک نے پیش فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس بات کی طرف توجہ دلائی مشرکین عرب کو بالخصوص اور تمام دنیا کے انسانوں کو عمومی طور پر، کہ تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری، بڑی طاقت والے، بڑے قوت والے، بڑے گر و فر والے، جن کے ہاں بہت بڑی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھی، لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، اور جب تک وہ ایمان نہیں لائے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور موت کے وقت جب انہوں نے ایمان قبول کرنا چاہا تو ان کا ایمان پھر قابل قبول نہ ہوا۔ اس لیے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے، اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشیوں کو پیدا کیا۔ انعام ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو خاص طور پہ گھروں میں پالا جاتا ہے۔ دوسری جگہ پہ سورۃ الانعام جو مستقل ایک اسی نام پہ سورت ہے، اس سورت میں اللہ پاک نے ان کی 8 قسمیں بھی بیان فرمائی، یعنی اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ۔ یہ 8 قسمیں جن کو مویشی کہا گیا ہے، اور انہی میں بھینس بھی شامل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی وہ 8 قسمیں ہیں جن کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور جانور حلال ہیں، بہت سے ہیں، بڑھیا بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، ان میں سے کچھ پہ تم سواری بھی کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ جیسا کہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، سواری کے بھی کام آتا ہے اور گوشت کھانے کے بھی کام آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف گوشت کھانے کے کام آتے ہیں، ان پہ سواری نہیں ہو سکتی، جیسا کہ بھیڑ بکری وغیرہ، ان پہ سواری نہیں ہو سکتی لیکن صرف گوشت کے کام آتے ہیں۔ کچھ ان کے علاوہ ایسے چوپائے بھی ہیں، ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کو انسان صرف برداری کے لیے استعمال کر سکتا ہے، گوشت نہیں کھا سکتا، جیسا کہ خچر ہے یا گدھا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ یہ جانور انسان سے کئی گنا طاقت میں زیادہ، لیکن اللہ نے اس انسان کے تابع کر دیے، وہ جیسے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے یہ ویسے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر بہت سارے منافع ہیں۔
گوشت کے، دودھ کے، برداری کے، سامان کی نقل و حمل کے، خود سفر کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور انہی کے ذریعے تم اپنے ان ضروری کاموں تک پہنچتے ہو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یعنی کوئی کام تمہارے دل میں آتا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کہیں تجارتی سامان پہنچانا ہے، تم ان جانوروں کے ذریعے اپنی نقل و حمل اور آمد و رفت کرتے ہو۔ فرمایا وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر بھی، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو یہ اس زمانے کے نقل و حمل کے وسائل ہیں کہ اونٹوں پہ سفر ہوتے، گھوڑوں پہ سفر ہوتے، خچروں پہ، گدھوں پہ سفر ہوتے، یا سمندری سفر ہے تو وہ کشتیوں پہ ہوتے۔ آج کل اس کی جگہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی، بڑے بڑے جو ہے وہ ٹرک آ گئے، ٹینکر آ گئے، اور پھر مال برداری کی نقل و حمل کے لیے ریل گاڑیاں، مال گاڑیاں آ گئی، پھر بحری جہاز آ گئے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ میرے اللہ رب العالمین کی قدرت۔ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہ اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ کی کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ اللہ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر ایک انسان سے یہ سوال ہے۔ مشرکین عرب سے بھی یہ سوال تھا، آج کے قرآن کریم کے مخاطب انسان، چاہے ماننے والے چاہے نہ ماننے والے، ان سے بھی یہ سوال ہے، بتاؤ تو صحیح اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ کس کس نشانی کا انکار کرو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے کبھی سیر نہیں کی، چل کے نہیں دیکھا؟ فَيَنْظُرُوا، یہ جائزہ لیں، دیکھیں، حالات کو پرکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے۔ یہ مشرکین عرب بھی دیکھیں، اور آج 14 صدیوں کے بعد جو دنیا کے اندر انسان اللہ کے دشمن بنے ہوئے، اللہ کے دین کے دشمن بنے ہوئے، یہ بھی ذرا تاریخ کا جائزہ لیں کہ پہلے لوگ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے کانوا اکثر منہم، ان کی تعداد بھی ان سے زیادہ، واشد قوتاً، ان کی قوت بھی ان سے زیادہ، وآثاراً فی الارض، اور زمین کے اندر ان کے آثار، ان کے نشانات، ان کی کھیتی باڑی، ان کی غلہ باری، ان کی تعمیر، ان کی جو ہے صنعت، وہ بھی ان سے زیادہ، سب کچھ میں وہ آگے تھے۔ لیکن آج کا انسان تو بہت کمزور ہے، قد کاٹھ بھی تھوڑے ہو گئے، قوت طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ پہلے انسان جسمانی لحاظ سے بھی بڑے قوت والے، بڑے طاقتور انسان تھے، مالی فراوانی تھی، دنیا کے اندر چیزیں، اسباب و وسائل، سب کچھ سے مالا مال۔ لیکن کیا فرمایا؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وہ جو کچھ کماتے رہے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ فما اغنى، کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا، نہ مال کام آیا، نہ زراعت کام آئی، نہ صنعت کام آئی، نہ اکثریت کام آئی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو ان کو بچا سکے۔ فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، ہر زمانے کے اندر اللہ کے نبی آئے اور انبیاء اور رسول علیہ السلام واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن فرمایا فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ لوگ اپنے علم پر ہی اتراتے رہے، بجائے اللہ کے نبیوں کے اتباع کے، ان کے پیچھے چلنے کے، اور اس بات کو تسلیم کرنے کے کہ جناب ہمارا علم تھوڑا، ناقص، کم، آپ کا علم زیادہ کامل ہے،
ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بجائے اپنے علم پہ ہی ناز کرنے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو ان کا علم جہل مرکب کہ غلط جانتے تھے، صحیح جانتے نہیں تھے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ نہیں کہ ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی سائیکل کو ہوائی جہاز سمجھ رہا ہے تو کیا خیال ہے، اس کو کہیں گے بڑا ترقی یافتہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو اس سے بڑا جاہل ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں جہاز کیا ہے، اور یہ سائیکل کو ہوائی جہاز سمجھ رہا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا جاہل ہے۔ تو ان کا علم یہی تھا کہ اللہ کے نبی ان کو صحیح بات بتاتے، یہ غلط علم پہ ڈٹے ہوئے کہ نہیں جی غلط، جو چیز ہمارے پاس ہے وہی صحیح ہے۔ علماء نے لکھے اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، ایک تو جاہل ہے، ایک اپنی جہالت کا پتہ بھی نہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے واقعتاً ان کے پاس دنیاوی تجارت، صنعت اور دنیاوی کاروبار کا علم اللہ کے نبیوں کی نسبت زیادہ ہوگا، لیکن وہ علم ایسا ہے کہ جس علم کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کے علم کو تو بڑا جانتے ہیں لیکن آخرت کے علم سے بالکل ناواقف ہے، بالکل جاہل ہے۔ تو یا تو ان کا علم غلط تھا، یا اگر درست بھی تھا تو محض دنیا کا علم تھا، آخرت کے متعلق کچھ نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے اپنے اسی علم پر، جہل مرکب پر یا غلط علم پر یہ ڈٹے رہے، اتراتے رہے، ناز کرتے رہے، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اسی کے گھیرے میں آ گئے، پکڑے گئے۔ پھر فرمایا فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، انہوں نے ہماری پکڑ اور گرفت کو دیکھا، تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پہ ایمان لے آئے۔ عذاب آ جانے کے بعد، پکڑ اور گرفت آ جانے کے بعد، موت کے شکنجے میں پھنس جانے کے بعد پھر کیا کہنے لگے؟ ہم ایک اکیلے اللہ پہ ایمان لے آئے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم نے اس سب کا انکار کیا جس سب کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اب انکار کر رہے اس کا، اب اللہ کو تسلیم کر رہے، اب اللہ کی وحدانیت کو مان رہے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس اب ان کا ایمان ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ میرے محترم دوستو، جب تک یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے تب تک ایمان فائدہ مند ہے، تب تک توبہ قابل قبول ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک اللہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی جان حلق میں اٹک نہیں جاتی، تب تک توبہ قبول ہے۔ جب فرشتوں کا منظر سامنے آ گیا، موت کے فرشتے نظر آنے لگ گئے، آثار قیامت گویا کہ شروع ہو گئے، اب بندہ کہے جی میں ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، تو اب یہ ایمان بن دیکھے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان وہ قابل قبول ہے جو کیسا ہو؟ جو بن دیکھے ہو۔ دیکھ کے کیا ایمان لانا؟ اس لیے فرمایا اب ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ نقل کیا ہے انہی آیات کی تشریح میں کہ کسی فلاسفر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کسی فلسفے والے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر یہ ساری دنیا جو ہے زمین و آسمان سارے یہ تیر کمان بن جائے اور جتنے دنیا کی طرف حوادث ہیں
پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، بیماریاں، مسائل، الجھنیں، یہ سب تیر بن جائیں اور ان تیروں کو برسانے والا خود اللہ رب العالمین ہو، اللہ پاک کی طرف سے یہ تیر برسے، زمین بھی کمان بنی ہوئی، آسمان بھی کمان بنا ہوا، اور یہ سارے حوادث تیر بنے ہوئے، اور تیر برسانے والا خود اللہ پاک ہے، تو پناہ کہاں ملے گی؟ بچے گا کیسے انسان؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ تیر برسانے والے کے دامن کے ساتھ جڑ جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اسی میں نجات ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی انسانیت کو اللہ کی طرف سے یہی سبق، یہی پیغام ہے، دنیا کے تمام حوادث، فتن، آفات، بلیات، مصائب، دکھوں، پریشانیوں، الجھنوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب قرآن کریم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو اپنی زندگی میں لائے، اسی میں نجات ہے۔ ورنہ فرمایا جب ہمارا عذاب آ جائے گا، موت شروع ہو جائے گی، پھر تسلیم کریں گے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کا یہی دستور، یہی طریقہ رہا ہے اس کے بندوں کے اندر۔ اللہ نے اپنے بندوں میں یہی طریقہ، یہ کسی کے لیے نیا نہیں ہے، آج کے انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ طریقہ اللہ کا رائج ہے، اور قیامت کے آخری انسان تک یہی طریقہ رہے گا کہ موت سے پہلے پہلے جو ایمان لے آئے، جو توبہ کر لے، وہ قابل قبول ہوگی۔ آثار موت آ گئے، پھر انسان ایمان لائے، قبول کرے، مانے، تسلیم کرے، پھر اس کے ماننے اور تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور پھر اس وقت میں کافروں کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ان کا سرمایہ ہی ضائع ہو جائے گا۔ یہ زیست، یہ زندگی، یہ ایک سرمایہ ہے، اس زندگی کو ہم اچھے کاموں میں لگا لیں، یہ سرمایہ آخرت میں ہمیں بے پناہ نفع دے گا، اور اگر ہم اس کو بیکار کاموں میں ضائع کر دیں گے تو میرے محترم دوستو، موت جب آئے گی تو یہ سرمایہ بھی ضائع ہو جائے گا، نفع تو کیا ملنا، اصل راس بھی گئی، اور ظاہر ہے جس انسان کی راس بھی ختم ہو جائے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا خسرہ ہنالک الکافرون، پھر اس وقت میں کافروں کا بڑا ہی خسارہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو اس خسارے سے محفوظ رکھے، اور موت سے پہلے پہلے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، سورۃ المؤمن کے دروس مکمل ہوئے، اور اے اللہ اس پورے ہفتے میں یا اللہ جتنے دروس ہوئے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، میرے جتنے بھائی یا اللہ بچے بیٹھے ہیں، جس نے جو اعمال کیے اللہ اپنی رحمت سے سب اعمال کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جتنے سامعین ہیں یا اللہ جس کے جو بھی اعمال ہیں اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب
ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و قارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ اسرائیلی ظالموں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو دینی حمیت و غیرت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کا درد نصیب فرما۔ اللہ ان کے لیے ہم سب کو مل جل کے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پاکستان وطن عزیز ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ اس پاک وطن کو کافروں منافقوں کی سازشوں سے یا اللہ پاک محفوظ فرما۔ اے ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، دوست، احباب، یا اللہ پاک جس نے جس دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا۔